17 سال کا لڑکا تھا، رکی کیسل اس کا نام تھا، اور وہ بہت زیادہ مطلب تنگ کرنا، لوگوں کو مطلب تھریٹ کرنا، لوگوں کے پالتو جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان پہ اس قسم کے ان کو اذیت دے کے مارنا، اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. اس کی آہستہ آہستہ شہرت اس طرح کی بن گئی. ابھی وہ ہارڈلی 17 سال کا تھا. اچھا، وہ اتنا یہ چیزیں آپس میں لڑکوں میں اسکول تک محدود رہیں، اتنی زیادہ سامنے نہیں آ سکیں. لیکن یہ تب پکڑا گیا جب 19ویں صدی کا اس نے ایک اسکیلیٹن، ایک باڈی پڑی ہوئی تھی، وہاں سے وہ چرائی، اور اس 19ویں صدی کے اسکیلیٹن کا اس نے جو اسکل تھا وہ نکالا، اور اس کی ایک آرم نکالی، اور اس کو وہ کسی ریچول کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. تو کیونکہ وہ بہت قدیم اور ایک آئی تھنک میوزیم میں رکھی ہوئی تھی، تو یہ پکڑا گیا. پولیس نے بہرحال تھوڑا ٹائم اس پہ کیس چلایا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، انہوں نے کہا جی ٹین ایجر ہے، اس کو ایسی شاید اس نے ایڈونچر کے لیے کیا ہے، اس طرح کا حرکت کیا، اس کو چھوڑ دیا گیا. پھر ہوا یہ کہ اصل میں جب یہ ایک دفعہ اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا، اور چونکہ یہ ڈرگ ایڈکٹ بھی تھا، اور یہ جو اب شیطانی عمل جو کرتے ہیں یا شیطان کے ساتھ جو منسلک ہوتے ہیں، سب سے پہلے شیطان ان کو ڈرگز میں، شراب میں، بدکاری میں، ان میں انوالو کرتا، وہ سارے ان چیزوں میں لگاتا ہے نا جو انسان کی سینسز کھونے میں سینسز مدد کو کرے. ختم. اچھا، وہ ڈرگز میں ڈال کر ہی تو آپ اس کو اس کے ہوش اور سمجھ سے بیگانہ کرتے ہیں. وہ مین وائل ایک بار ڈرگ کر کے پڑا ہوا تھا، تو اس کا ایک دوست تھا جس کا نام گیری لارڈ تھا، اس کا کلاس فیلو بھی تھا، دوست بھی تھا. وہ گیری لارڈ جو ہے، اس نے مذاق سے نا اس کی جیب میں نشے کی ڈوزز رکھی ہوئی تھیں، کافی مہنگا وہ نشہ تھا، اس نے وہ نکالنی. اچھا، جب یہ ہوش میں آیا تو اس نے اس سے پھٹا کیا کہ تو میرے ساتھ تھا، تو نے نکالی ہیں. اچھا، اس نے کہا کہ اس نے واپس کر دی، مطلب اس نے ایک مذاق کی سینس میں کہا یار یہ لے لے. اور ایک جو وہ یوٹیلائز کر چکا تھا، استعمال کر چکا تھا، تو اس کا کوئی $50 بنتا تھا. اس نے کہا تھا میں تمہیں دے دوں گا. بہرحال اچھا، اس نے لڑائی بھی ہو گئی، اس نے چیزیں بھی واپس کر دیں، اور آگے پیسے جو تھے وہ دینے کا وعدہ بھی کر لیا. لیکن اس کے باوجود جو رکی تھا نا، اس کے دل میں نا ایک انتقام لینے کی، اچھا یہ بھی ایک شیطانی عنصر ہے کہ وہ معاف کرنے پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا انتقام، برائی کا بدلہ اس سے بڑھ کر برائی میں دو. اگر وہ معافی بھی مانگ رہا ہے تو معافی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ نے اس کا ریونج لینا. شیطان بھی بہت زیادہ ریونج فل ہوتا، اور شیطانی جو پجاری ہوتے ہیں وہ کہیں یہ بہت کم عمری میں کیونکہ شیطان کی بن چکا تھا پجاری، تو اس نے ایک ٹھان لی کہ میں نے اس سے بدلا لینا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک جنگل میں بون فائر کا پروگرام رکھا، اور اس میں اس کو گیری کو بلا لیا. گیری وہ بات بھول چکا تھا کہ ہمارے درمیان کیا کیا ہوا، بات بڑی تھی نہیں. اس نے کہا کہ تو دوستوں میں ہو جاتا ہے، اور وہ بلا رہا ہے سو واٹ. پہلے تو جب وہ وہاں گئے تو بڑا ہی وہ نشے کا سامان اور تمام عیاشی پروگرام تھا. وہ پہلے وہاں ناچتے گاتے رہے، اور عجیب و غریب سانگ چل رہے تھے، اور انہوں نے تمام یہ چیزیں کی. جو سیٹنک ریچولز کرتا تھا، وہ اس کے 2 پارٹنر تھے جو اس کے ساتھ شامل تھے، وہ اس کو لے کے نا ایک کونے میں چلے گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے، اور اس کو بہت بری طرح انہوں نے ایک چاقو پکڑا ہوا تھا بڑا سارا، اور اس نے 1736 وار کیے. اور وہ کہتا تھا کہ تو بول کہ مطلب say you love Satan. وہ کہتا تھا no I love my Lord. اس نے کہا I love my Lord. اللہ میں اللہ مطلب اپنا جو خدا کو اس نے I love my God. اور وہ کہتا جاتا تھا، یہ اس کو مارتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 1736 بار اس پر وار کر کے اس کو بری طرح مطلب پتھیر ڈالا، اور وہ اس کی موت واقع ہو گئی. اور اس نے اس کی آنکھیں بھی نکالی، کیونکہ یہ آنکھیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. انہوں نے ان تینوں دوستوں نے اس کا بلڈ بھی پیا،
اور اف اس کے خدا کچھ آرگنس کاٹ کے مطلب پرائیویٹ پارٹس والے آرگن کاٹ کے کھائے بھی. اور یہی نہیں اسی پہ اکتفا نہیں کیا, میں انہوں نے نہیں مان سکتی 10 دن تک وہ جنگل میں وہ لاش چھپا کے رکھی. اور وہ دوست جن کو وہ بتاتے تھے کہ ہم مطلب آپ آ جاؤ سیٹنک ہم جو کرتے ہیں ساری ورشپ وغیرہ ہمارا حصہ بنو, وہ یہ دوسروں کو مروب بھی کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, جس نے ہمارے ساتھ پنگا کیا ہم نے اس کا یہ حال کیا. 10 دن تک جنگل میں وہ لڑکوں کو لا کے اس کی لاش جو بالکل برے حالوں میں تھی, آنکھیں نگلی ہوئی تھی, اس کے پارٹس کٹے ہوئے تھے, اور وہ دکھاتے رہے. اور یہی دکھانا ان کی مصیبت کا باعث اس لیے بھی بن گیا کہ اس کے بعد پولیس نے جب ایک مشکوک ایکٹیویٹی دیکھی اور دیکھا کہ یہ لڑکے بڑے تواتر سے جنگل جاتے ہیں آتے ہیں, یہ بات تھوڑی لیک ہو گئی. پھر پولیس نے جو ہے اس کو گرفتار کر لیا. جب یہ عدالت میں پیش ہوا تو اس نے بڑا فخریہ مطلب ایکسیپٹ کیا. اچھا یہ جو سیٹنک ورشپ کرتے ہیں دے فیل پراؤڈ آف اٹ. وہ کسی کو مار کے یا کر کے وہ غمزدہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے لارڈ کی نعوذ باللہ جو شیطان کو اپنا لارڈ مانتے ہیں اس کی ہم نے بات مانی ہے. اس کا آرڈر تھا رکی کیسل کو 1984 میں پھانسی ہو گئی تھی. جب اس کو مار رہا تھا, جب وہ مرا تو کہتے ہیں جو دیکھنے والے جو گواہ تھے لڑکے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ایک کالا کوا درخت پہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ باقاعدہ اس سے رکی سے بات چیت کرنے لگا اور اس نے اس کو کہا کہ اس کی آنکھیں نکال. پھر اس کوا نے بولنے لگ گیا کہ اس بندے کوے کی نے اس آنکھیں کو نکالو. آرڈر دیا کہ اس کی آنکھیں نکال. کالے کوے کی صورت میں ڈیول جو ہے وہاں آیا اور اس نے کہا کہ اس کی آنکھیں نکال. تو اس کی آنکھیں نکال کے پھر اس نے اس کو کوے کو پیش کی اور پھر اس کے پرائیویٹ پارٹس کو کاٹ کے کھایا اور ان کا خون پیا. تو یہ ان کا ایک فیورٹ عمل تھا. مطلب شیطان آپ سے کیا کیا کچھ کرواتا ہے. مطلب یہاں پہ جو آپ نے مجھے سٹوری سنائی ہے نا, ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ایک مووی دیکھی بالی ووڈ کی. میں نے دیکھی, میں پوری رات وہ فلم دیکھنے کے بعد سو نہیں سکی. مووی بالکل سیم اسی سٹوری پہ بیسڈ ہے اور مجھے پتا نہیں تھا ایک ریئل لائف سٹوری ہے. مطلب اس پہ نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی سٹوری پر ہے کہ وہ جو بڑا فیمس ایکٹر ہے انڈیا کا وکرانت, اس نے رول کیا سیکٹر 36 ہے مووی کا نام. اچھا اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ بچوں کو ابیوز کرتا ہے, ابیوز کرنے کے بعد ان کا گوشت کھاتا ہے اور گوشت کھانے کے بعد اس کی لاش کو ڈمپ کر دیتا ہے. اور جب پولیس اسے انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو بغیر کوئی مارے غصہ کیے پولیس کو نارملی بتا دیتا ہے کہ ہاں مجھے انسانی گوشت کھانے کی عادت ہے, میرے سے ذائقہ نہیں چھوٹتا, اور ہاں میں انہیں مارتا ہوں اور ان کو کھا جاتا ہوں. تب وہ ایک ہے نا, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے. اچھا اس مووی میں بھی دکھایا گیا کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے وکرانت سے, لیکن وکرانت یہ نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے کون ہے. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم لائف ٹائم پریزن میں چلے جاؤ گے, تمہیں پھانسی ہو جائے گی, تم نے اتنے بچوں کو کھایا ہے, ان کا مرڈر کیا ہے, لیکن وہ پھر بھی نہیں بتاتا کہ میرے پیچھے ہے کون.